10 جون 1912 کو لووا کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن ولیسکا میں ایک ہولناک واقعہ پیش آتا ہے جو کہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ 9 جون 1912 کی شام کو جوشیا مورے اپنی وائف سارا اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ ایک قریبی چرچ میں چلڈرن ڈے کے پروگرام میں شرکت کرتا ہے۔ یہ ایک ہیپی اور ایک انجوائنگ فل پروگرام ہوتا ہے۔ رات کے 9:45 کے قریب جب جوشیا مورے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو اس کے بچے ضد کر کے اپنے 2 دوستوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں ایک قاتل کلہاڑی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ قاتل سب کے سونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں تو قاتل کلہاڑی کے ساتھ سب کو بے دردی سے قتل کر دیتا ہے۔ قاتل جوشیا مورے اس کی وائف سارا اور اس کے 4 بچوں اور ان کے 2 دوستوں کو بے دردی سے قتل کر دیتا ہے۔ جب اگلی صبح ان کا ایک قریبی پڑوسی میری پیکم ان کے دروازے پر دستخط دیتا ہے تو اس کو کوئی رسپانس نہیں ملتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی جواب دینے کے لیے گھر سے باہر نہ آیا۔ تو وہ جوشی کے بھائی کو انفارم کر دیتا ہے۔ جب اس کا بھائی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب کی لاشیں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بچوں کے 2 دوستوں کی لاشیں بستر پر پڑی ہوئی پائی گئیں۔ ہر فرد کے چہرے کو کلہاڑی سے کچل دیا گیا تھا۔ جوشیا کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کلہاڑی سے 30 بار مارا گیا ہے۔ قاتل نے اتنی زور سے وار کیے تھے جس کی وجہ سے بیڈ اور چھت میں گڑھوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ قاتل کب اور کیسے گھر میں داخل ہوا، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ قاتل گھر میں پہلے سے موجود تھا اور وہ ان کے سونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ سگریٹ کے بٹس ملے تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی دیر سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ پولیس نے بہت سے افراد سے پوچھ گچھ کی لیکن کئی گرفتاریوں کے باوجود کیس حل نہ ہو سکا۔ جارج کیلی نامی ایک شخص سامنے آتا ہے جو کہ ایک دماغی بیماری کا بھی مریض ہوتا ہے اور قتل کی رات ولیسکا میں ہی تھا۔ اس نے ایک خط میں جرم کا اعتراف کیا لیکن بعد میں مکر گیا۔ اس پر دوبارہ مقدمہ چلایا گیا لیکن بالآخر بری کر دیا گیا۔ اس کے بعد شک ولیم مینسفیلڈ پر جاتا ہے جو کہ ایک سیریل کلر تھا جو کہ اسی طرح کلہاڑی سے قتل کیا کرتا تھا لیکن بغیر کسی ثبوت کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ گھر ولیسکا ایکس مرڈر ہاؤس کے نام سے وزٹر کی توجہ کا مرکز ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس گھر سے خوفناک آوازیں اور بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن آج تک اس سٹوری کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ قتل کس نے اور کیوں کیا ہے۔ آپ اس سٹوری کے بارے میں اپنے خیالات کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے اور ایسی سٹوریز لاتا رہوں گا۔